آج عدلیہ وہ فیصلہ سنانے والی ہے جس کا قوم بہت مدت سے اور بہت ہی شدت سے انتظار کر رہی تھی۔ آج کا فیصلہ انشاءاللہ پاکستان کی قوم کے جذبات کی ترجمانی کرے گا۔ آج کا فیصلہ سچ پر مبنی ہوگا، جھوٹ پر نہیں۔ آج کا فیصلہ حقائق پر مبنی ہوگا، مفروضوں پر نہیں۔ مگر کسی کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ پاناما کا فیصلہ آنے کے بعد پاکستان میں کرپشن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، کیونکہ پاناما جو ہے پاکستان کی مجموعی قومی کرپشن کا ایک بہت ہی چھوٹا سا حصہ ہے۔ تحریک انصاف کی جدوجہد پاکستان میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کرپشن کو ختم کرنے کے لیے اب بھی جاری رہے گی، جو 21 سال سے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں۔ آج کے فیصلے کے بعد یقینی طور پر پاکستان کی سیاسی فضا جو بہت ہی کشیدگی کا شکار ہے، اس کا رخ جو ہے وہ آج کے بعد واضح ہو جائے گا۔ آج پتہ چل جائے گا کہ آئندہ آنے والے سال میں جو انتخابات کا سال ہے، حکومت کا کیا رویہ ہے، موجودہ حکومت کا۔ اگر نواز شریف صاحب رخصت ہوتے ہیں، ان کی جگہ کون وزیر اعظم بنے گا اور حکومت کی کیا ترجیحات ہوں گی۔ پوری قوم اس جانب دیکھ رہی ہے کہ آج کے فیصلے کے بعد پاکستان کی سیاست کا رخ کس جانب ہوگا۔ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس وقت ملک سنگین اقتصادی بحران میں مبتلا ہے۔ پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت بجلی کے حوالے سے جو صورتحال ہے پوری قوم کے لیے تشویش کا باعث ہے، اور حکومت کے جھوٹے نعروں کے باوجود پاکستان کے عوام کی تکلیف میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ یہ صرف ایک نالائق اور نااہل حکومت ہی کی کارکردگی ہو سکتی ہے کہ 8 سال سے پنجاب میں اور 5 سال سے مرکز میں اقتدار کے بعد بھی عوام انہی مسائل کا شکار ہیں جو ان کے اقتدار کے آنے سے پہلے تھے۔ اس حکومت نے عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے جو بھی اقدامات اٹھائے وہ صرف اخباروں کے اشتہار تک محدود رہے، یا نواز شریف صاحب یا ان کے بھائی صاحب فیتے کاٹتے رہے۔ آج بھی اور کل بھی فیتے کاٹ رہے ہیں۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ اس حکمران طبقے کے نمائندے ہیں جس نے پاکستان کے عوام کا درد آج تک محسوس نہیں کیا۔ یہ وہی طبقہ ہے جس نے پاکستان کے معاشرے کو صرف اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ایک تشکیل دیا، غریبوں کو بھول گئے، پاکستان کے عام عوام کو بھول گئے، ان کے مسائل کو بھول گئے، اپنے لیے بڑی بڑی جائیدادیں پیدا کر لیں۔ کراچی میں، لاہور میں، مری میں، لندن میں، دبئی میں ان کی جائیدادیں پھیلی ہوئی ہیں۔ ان کی اپنی دولت میں جو اضافہ ہوا ہے پچھلے 30 سال میں وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اب پاکستان کے عوام کو اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے کہ حکمران طبقہ یہ وہ طبقہ جس کا تعلق ابھی تک صرف اشرافیہ سے رہا ہے، اس کو صرف اپنے مفادات کا خیال ہے۔ پاکستان میں اس وقت غریب جو ہے غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس کی تنخواہ 10 تاریخ کو ختم ہو جاتی ہے، اس کے پاس بچوں کی تعلیم کے لیے یا اپنے بیمار فیملی ممبرز کے لیے علاج کے لیے پیسے نہیں ہوتے، مگر ہمارے حکمران عیاشیاں کر رہے ہیں۔ روزانہ اس حکومت نے روزانہ، اور یہ ان کے اپنے اعداد و شمار ہیں، 6 سے 7 ارب روپے کے قرضے لیے ہیں۔ روزانہ یہ حکومت 4 ارب روپیہ سود میں ادا کر رہی ہے ان قرضوں پر جو اس حکومت نے اور اس سے پہلی حکومتوں نے اپنے قرضوں پہ لیا ہے۔ روزانہ یہ 1 ارب روپے کے نوٹ چھاپ رہے ہیں تاکہ ان کا گزر ہو جائے، اور 30 ارب روپے کی انہوں نے جو اشتہارات دیے ہیں پنجاب کی حکومت نے اور مرکزی حکومت نے، اس میں صرف 2 بھائیوں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں۔ یہ سیاسی خود پسندی کی منافقانہ روش جو ہے یہ ان کے خون میں سما چکی ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اب آج انشاءاللہ اس فیصلے کے بعد ان کو قوم کے سامنے سر جھکانا پڑے گا۔ یہ اپنے غرور اور تکبر سے نکلنا پڑے گا۔ ان کو اپنے غرور اور تکبر سے نکل کر ایک دفعہ پھر اپنے گریبان میں منہ ڈال دیکھنا پڑے گا کہ انہوں نے پاکستان کے عوام کے ساتھ کس طرح زیادتی کی، کس طرح انہوں نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کر کے، اپنے اختیارات سے تجاوز کر کے
اپنی دولت میں اضافہ کیا اور پاکستان کے غریب عوام کو ان کے حق سے محروم کر دیا، اس قومی دولت سے محروم کر دیا جو منصفانہ طور پہ پاکستان کی تمام عوام میں تقسیم ہونی چاہیے تھی۔ یہ وہ اسلامی مملکت نہیں رہی جس کا خواب قائد اعظم اور علامہ اقبال نے دیکھا تھا۔ یہ وہ اسلامی مملکت ابھی تک نہیں ہے۔ اس اسلامی مملکت کو جس میں تمام شہریوں کے حقوق برابر ہوں، اس میں بھی بہت وقت لگے گا، بہت جدوجہد رہے گی۔ نعیم الحق صاحب، یہ بتائیں کہ آج جو ہے اسلام آباد میں بھی بینرز لگے ہیں ان کے حق میں، اور پنجاب میں بھی یہ لگ چکے ہیں، لاہور میں بھی، تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ان کے اقتدار کی کشتی ڈوب رہی ہے، اور جب کشتی ڈوب رہی ہوتی ہے تو اس کو سہارا دینے کے لیے اس قسم کے ہتھ کنڈوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ میں اس سے زیادہ سب کچھ نہیں کہوں گا۔ جی، سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ آئے گا ہم قبول کریں گے۔ عمران خان صاحب بارہا کہہ چکے ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہمارے لیے قابل قبول ہوگا۔ ہم بڑا احترام کرتے ہیں عدلیہ کا، یہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ فیصلہ پاکستان کے عوام کی بہتری کے لیے ہوگا، پاکستان کے مستقبل کے لیے۔ ترجمان پی ٹی آئی نعیم الحق میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاناما کے فیصلے کا شدت اور مدت سے انتظار ہے، سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ آئے گا قبول کریں گے۔ عوام کے مسائل آج تک حل نہیں ہوئے، حکمراں طبقے کو صرف اپنے مفادات کا خیال ہے۔ ترجمان پاکستان تحریک انصاف نعیم الحق میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاناما کا فیصلہ سچ پر مبنی ہوگا، پاناما کے فیصلے سے ملک میں کرپشن کا خاتمہ ہوگا۔ آج کے فیصلے کے بعد پاکستان کی سیاست کا رخ بدل جائے گا، پاکستان کی سیاسی فضا کشیدگی کا شکار ہے، آنے والا سال انتخابات کا سال ہوگا۔ اس وقت ملک سنگین اقتصادی بحران سے گزر رہا ہے، پاکستان کے حکمراں طبقے نے دنیا بھر میں اپنی جائیدادیں بنائی ہیں، عوام کی کسی کو پرواہ نہیں، عوام کے مسائل آج تک حل نہیں ہوئے، حکمراں طبقے کو صرف اپنے مفادات کا خیال ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اسلامی مملکت نہیں جس کا خواب قائد اعظم اور علامہ اقبال نے دیکھا تھا۔ پاناما کے فیصلے کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ آئے گا اسے قبول کریں گے۔ پی ٹی آئی رہنما نعیم الحق اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ آج کا فیصلہ سچ پر مبنی ہوگا، پاکستان سے کرپشن ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، پاکستان کی سیاسی فضا کشیدگی کا شکار ہے، آنے والا سال انتخابات کا سال ہوگا۔ اس وقت ملک سنگین اقتصادی بحران سے گزر رہا ہے۔